جاری بھی اشاری بھی. دیکھیے ایک وہ ہم نے پڑھی تھیں ضمائر، وہ جو ہم نے پروناؤن، وہ امپورٹنٹ ہے، وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ پروناؤنس جن کو ہم ضمیر کہتے ہیں، یہ وہ والا ضمیر کانشیس والا نہیں ہے، یہ وہ ضمیر دوسرا ضمیر ہے، بے ضمیر والا ضمیر. اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ دو طرح کی ضمائر ہوتے ہیں، ایک کہتے ہیں منفصل، انفصال اسی سے بنا ہے، منفصل جس میں فاصلے والے، یعنی جو ملا کے نہیں لکھی جاتی. ایک ہوتی ہے متصل، جڑی ہوئی، متصل اور منفصل. منفصل سے لفظ وصال بھی نکلا ہے، وہ اس سے نکلا ہے، وہ دونوں سے ہی نکلا ہے. وصال مطلب دور نہیں، وہ ہے دونوں کا مادہ. ہاں یہ فصل سے ہے اور یہ وصال سے ہے. یہ فصل سے ہے، فصل مین فاصلہ، یہ اتصال ہے، ملنا وصال سے ہے. یہ دونوں مطلب وہ آپ پڑھیں گے آگے جا کے، باب جو ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو فصل یعنی جن کو وہ ہیں وہی 14 جو آپ جیسے وہ یاد کرتے ہیں کہ جیسے اب ہی شی دے دم وہ جو استعمال کرتے ہیں، تو عربی زبان میں وہ یاد کرنے کی چیز ہے کہ وہ ساری یہ جیسے ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انتا، انتما، انتم، انتے، انتما، انتن، انا، نحن. یہ 14 جو ہیں یہ علیحدہ سے لکھی جاتی ہیں، یعنی یہ نارملی مبتدا بن کے آتی ہیں. هو اللہ، اللہ وہ اللہ، یا ہوا رحمان کہ وہ رحمان ہے، ہما مسلمان، تو یہ نارملی مبتدا بن کر آتی ہیں. یہ مطلب اس میں کوئی دیر از نو لاجک، یہ انہوں نے اس کو بنایا ہوا ہے کہ یہ مطلب یہ واحد تثنیہ جمع، یہ نقشہ اس میں دیا ہوا ہے. یہ مذکر کے لیے ہے، یہ مؤنث کے لیے ہے، یہ غائب کے لیے ہے، یہ مخاطب کے لیے ہے، اور یہ متکلم کے لیے ہے. ٹھیک ہے نا. انا نحن، انا اللہ لا الہ الا، کہ میں، انا نحن، جیسے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے نازل کیا ہے اس کو. تو وہ یہ مبتدا انا نحن نزلنا، ہم نے نازل کیا ہے اس کو، تو وہ مبتدا بن کے آتے ہیں. ان کو کہتے ہیں یہ منفصل ہیں، یہ علیحدہ سے لکھے. یو ہیو ٹو ریممبر دیز، قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں، یعنی بار بار ایک قسم، مطلب بار بار اللہ اللہ اللہ. هو اللہ جیسے سورہ حشر میں آتا ہے، هو اللہ الخالق الباری المصور، اب اس کے ساتھ بار بار تو اللہ نہیں لگایا ہوا، بس ایک دفعہ کہہ دیا کہ وہ اللہ، هو اللہ، آگے الباری المصور لہ الاسماء الحسنی، تو وہ بار بار نہیں لگایا کہ هو اللہ باری، هو اللہ الخالق، تو وہ بس ایک دفعہ کہہ دیا هو اللہ الباری الخالق کہ وہ یہ ساری صفات کا مالک ہے. تو یہ کسی بھی زبان کی خوبصورتی کے لیے ہوتا ہے کہ بار بار وہ آپ یہ نہیں کہتے کہ وہ لڑکی اچھی ہے، وہ لڑکی بری ہے، وہ لڑکی کھاتی ہے، وہ لڑکی لکھتی ہے. تو آپ ایک دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی لڑکی ہے، مطلب آپ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی الولد صالحۃ، پھر آگے آپ کہیں گے ہیا یہ، ہیا وہ اشارہ کر دیتے ہیں، یعنی اس کے لیے ضمیر استعمال کرتے ہیں. تو یہ ضمیریں جو ہیں ان کو منفصل کہتے ہیں، یعنی مبتدا بن کر آتی ہیں، اور یہ ساری معرفہ ہوتی ہیں، اس کے ساتھ کوئی الف لام نہیں لکھا ہوتا. یہ ساری دے آر کنسیڈرڈ ایز پراپر ناؤنز. ٹھیک ہو گئی. even though they may be referring to a common بالکل اچھا بالکل، اچھا، کیونکہ یہ مبتدا بن کے آتی ہے اور مبتدا معرفہ ہوتا ہے. تو یہ آپ کہیں گے ہوا رجل، تو آپ کہیں گے وہ مرد ہے. ہیا طفلۃ، تو وہ تو مبتدا بن کے آیا نا، تو وہ جو اس کی خبر آئے گی وہ تو ہوئے گی کامن ناؤن، وہ تو پراپر ناؤن ہو ہی نہیں سکتی. وہ علیحدہ ایک وہ جو آتا ہے کہ هو اللہ الباری، وہ ایک ڈفرینٹ کنسٹرکشن ہے
لیکن نارملی اگر آپ کہیں گے تو وہ تو نکرہ میں ہی آئے گی، تو یہ مبتدا بن کے آئے گی. اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ قادر، آپ کہہ سکتے ہیں ہوا قادر علی کل شیء قدیر. ہوا بالکل، دیکھیں نا ہوا بار بار آتا ہے قرآن مجید میں، آیا اللہ قدیر، اللہ علی کل شیء قدیر، ہوا بکل شیء علیم. اب وہاں پہ ہوا سے مراد یہ کہ اللہ، تو وہ کسی بھی جو سینٹنس کی خوبصورتی ہوتی ہے وہ ضمائر استعمال کرتے ہیں، یہ منفصل ہوتی ہیں. اسی طرح جو دوسری ضمیریں ہیں جو یہ تو مبتدا بن کر آتی ہیں، لیکن جو متصل جو ہوتی ہیں یہ ہمیشہ مضاف الیہ بن کے آتی ہیں. وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، یہ ایسے، ہاں، ہا، ہما، ہن، کا، کما، کم، کی، کما، کن، اور جی، نہیں وہ ہاں جی نا، ٹھیک ہے. یہ غائب کے لیے مذکر، جی یہ مؤنث، یہ مخاطب کے لیے، یہ ہے کتاب میں. اور یہ متکلم کے لیے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں یہ ہو، یہ ہمیشہ مضاف ہوتی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ والی تو ہے، یہ والی یہ آپ سمجھ آ گئی ہے اپنا آصف صاحب؟ آپ مل گیا، آپ کو مل گیا یہ؟ اچھا دیکھیے، جیسے فرض کیجیے یہ آتا ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. تو اگر آپ نے فرض کیا آگے لکھنا ہے کہ بھی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھی واضح، بہت ہمارے اللہ کی، جی ہمارے اللہ نہیں وہ آگے آپ فرض کیجیے آپ کہتے ہیں بین، اللہ کی کتاب واضح ہے. اب اس سے آپ آگے آپ کہنا چاہیں کہ اللہ کی کتاب وسیع ہے. اب اس کا ایک طریقہ تو یہ آپ کہیں کہ کتاب اللہ بین و کتاب اللہ وسیع و کتاب اللہ واضح. اس طرح آپ بار بار اس کو لگائیں گے، وہ وسیع ہے وہ، ہاں تو اس کو اب یہ اٹ از ناٹ اے ویری گڈ، وہ لکھنے کا انداز از ناٹ دیٹ گڈ. تو وہ اس کو کریں گے کتاب اللہ بین، پھر آگے وہ کہیں گے کتابہ، کتابہ. اب یہ ہو جو ہے وہ اللہ کی طرف، کتابہ، سمجھ آ گئی. اسی طرح کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں جو کہ موجود نہیں ہے، غائب کے لیے، غائب کے لیے ہے. مطلب آپ موجود تو اللہ بھی ہے لیکن وہ نظر نہیں آ رہا، غائب ہی ہے، تھرڈ پرسن میں آئے گی. ہاں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کتاب اللہ کتابو کا، یہاں جیسے یہاں ہے یہ سارے غائب کے لیے ہیں. آپ کہتے ہیں اس کی کتاب، اس مرد کی کتاب، ربہ، اس کا رب، ربہما، ان دونوں کا رب. اس میں یہ سنگولر، یہ تسنیہ، یہ جمع. ربہما کا مطلب کیا ہوا؟ ان دونوں کا رب، مردوں کا. ربہم، کتابہم، بیتہم، سب کا، ان سب کا رب یا جو بھی ہے. کتابہا، بیتہا، بیتہما، بیتہن، ان طلقکن، ہن آئے گا یعنی ربہن، ان عورتوں کا رب. تو اب یہ جو یہ آپ ایسے لکھیں گے نا جیسے فرض کی ان کے ساتھ، سب کے ساتھ اگر رب لگائیں، ربہ اس ایک بندے کا رب، ربہما ان دونوں کا رب، ربہم، یہ ایسے لکھا جائے گا نا، ربہم، ٹھیک ہے. ربہا اس عورت کا رب، ربہما، یہ ہما دونوں میں ایک جیسا ہی ہوتا ہے. یہ سینٹنس بتاتا ہے کہ مرد کی بات ہو رہی ہے یا عورت کی. ربہا اس عورت کا رب، ربہن ان سب عورتوں کا رب، ربہن یہ اکٹھا لکھا جاتا ہے، علیحدہ علیحدہ نہیں لکھیں گے آپ، ایسے نہیں لکھیں گے. ربہن ایسے نہیں لکھتے بلکہ اس کو ملا دیتے ہیں. ربہن، رب کا
तुम्हारा रब, रब्बुकुमा तुम दोनों का रब, रब्बुकुम आलम बिमा फी नफूसिकुम। अब देखिए ना कितने ये अल्फाज कितनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, ज़मीरें तो बहुत ज़्यादा। और रब्बु की औरत का रब, ठीक है, वो इन्नका जो है वो वही है, इन्नका, इन्नकुम, इन्नहु, इन्नना, इन्नी, ये सारे इन्ना इनके सारे को साथ लगे, इन्नहु, इन्नहुमा, इन्नहुम, इन्नहा, इन्नहुमा, इन्नहुन्ना, ये सारे इन्ना उसके साथ लग गए। उसका मतलब बेशक उस औरत का, बेशक वो जो भी। तो रब्बु का, रब्बुकुमा, रब्बुकुम, रब्बु की, रब्बुकुमा, रब्बुकुन्ना, और ये क्या हो जाएगा, रब्बी, रब्बी आलमु, जो भी आ, रब्बी, रब्बुना, हमारा रब, रब्बुना या रब्बना, समझ आ गई। इन्नी का क्या मतलब? इन्नी बेशक मैं, इन्नी वो असल में तो ये था ना, इन्ना उसके आगे ये लगी हुई है, तो ये इस तरह लिखा जाएगा। इन्ननी भी होता है, इन्ननी, और इन्नी भी होता है। अब दोनों में फ़र्क क्या है? वो इन्ननी, इन्ननी पता नहीं, मैं देखूंगा, मुझे ये। वैसे इन्नी का मतलब है बेशक मैं, इन्नी वज्जहतु वजह लिल्लज़ी, इन देखिए वो आ गया ना, इन्नी वज्जहतु वजहिया, वजहिया, ये क्या है, इन्नी बेशक मैं, वज्जहतु ये तो वर्ब है कि मैं तवज्जो करता हूँ, इन्नी वज्जहतु वजहिया, ये होता है वजहुन, वजहुन का मतलब होता है चेहरा, तो वजहुन ये हो जाएगा, इसके साथ ये लगाएंगे मेरा, तो वजही, वो लिखा इस तरह से जाता है, वजहिया, वजहिया वो इस तरह लिखा जाता है, वजहिया, वो या को आगे मिला, वजहिया लिल्लज़ी फतर समावाती वल अर्द, वो वजहिया का मतलब मेरा चेहरा, वजहुना होगा हमारा चेहरा, इन्ना हो जाएगा, जैसे वो आता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा। तो ये सारी जो है ये इन्नी, मुस्लिमी, किताबी, कलमी, इस्मी, ये सारे ये जो लगता है इसको याए मुतकल्लिम कहते हैं जी, रब्बी, रब्बी अल्लाह, ठीक है, हैं, रब्बी अल अज़ीम, जैसे आप कहते हैं सुभाना रब्बी अल, अब देखिए वो मिलाते हैं ना जब, तो या की ज़बर के साथ मिलाते हैं, सुभाना, अब वो सुभाना क्यों है, अब आपको सोचना चाहिए सुभान हो क्यों नहीं है, ठीक है ना, तो ये आप घर जाके सोचिएगा क्यों है। सुभाना रब्बी, आगे क्या बोलते हैं, खाना वो बुलाने वाला, नहीं आप पढ़ते कैसे हैं, सुभान रब्बी यल आला, तो वो असल में चूंकि जज़म होती है उसको आगे वो जब अलिफ लाम से मिलाते हैं तो उसको ज़बर के साथ मिलाते हैं, सुभान रब्बी यल आला, वो मिलाने का तरीका है। वो ये होता है जो ये वाली ये होती है, उसको मिलाते हैं ज़बर के साथ आगे, अगर पहले ज़बर हो तो उसको ज़ेर से मिलाएंगे वो आगे, तो वो मिलाने का तरीका है। तो ये वो ज़मायर हैं, ये बहुत ज़्यादा, ये तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, वो भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई है, ये भी बहुत है, और इनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनको समझने से आपको मतलब पता लगता है कि भी किन की बात हो रही है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको इनकी प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए। अच्छा जी, ये हो गया, और ज़मायर हो गए। एक आखिरी चीज़ और वो निदा के लिए हमने पढ़ी थी कि जब आपने किसी को पुकारना हो तो उसका तरीका वो या इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी को पुकारने के लिए वो या इस्तेमाल करते हैं, या अय्युहल मुद्दस्सिर, फर्ज कीजिए आपने कहना हो किसी मर्द को पुकारना है जी, ए या जो भी आप पुकारने के लिए, या मोहम्मद जैसे आम लोग वो कह देते हैं, तो नहीं वो वाला नहीं, वो पुकारने के उस सेंस में नहीं। अगर फर्ज कीजिए ये नकरा हो तो वो या रजुलन नहीं कहते, मतलब दिस इज देयर वे ऑफ कॉलिंग पीपल, तो वो या रजुलन नहीं कहते, वो या रजुलू कहेंगे, ठीक है। जो वो है कॉमन नाउन है, किसी बंदे को बुलाना हो तो वो या रजुलू कहते हैं, वो या रजुलन नहीं कहेंगे। तो ये जो या आखी कहा जाता है तो ये हम उसको मिस कर देते हैं, जैसे कि आखी नहीं, वो या क्या है, देखिए वो था
اخی میرے دوست اخی وہ یہ تھا. اب میں آپ کو پوری اس کی وہ ڈائسیکشن کر کے بتاتا ہوں. یا اخو تھا, وہ یا کی وجہ سے یہ اخون تھا بیسیکلی. اخون یعنی میرے بھائی, اخون تھا, اس کے آگے یہ لگی. تو یہ چونکہ یہ مضاف ہے, یہ مضاف الیہ ہے, سمجھ آئی, یہ مضاف ہے نا, اس کے اوپر تنوین نہیں آ سکتی. تو یہ ہوگا اخو یہی تھا نا. تو یہ وہ اس یہ سے پہلے پیش نہیں پڑ, اخاو یو یہ نہیں پڑھ سکتے, تو وہ اس زبر کو وہ یہ سے تبدیل کرتے, یہ اخی بن جاتا ہے. صحیح. اس کا مطلب یا اخی, کیونکہ یہ اب وہ میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو کہ اس کے اوپر آپ کو ذرا مشکل ترکیب ہے, وہ اس کو آپ رہنے لیں. ابھی آپ یہ سمجھ لیں جو سیدھا سیدھا بلانا ہے آپ نے, ٹھیک ہے, یا اللہ بلانا ہے سیدھا سیدھا ہے. یا الہی پچھلے دفعہ ہم نے پڑھا تھا کہ الہی کا کیا مطلب ہے, سمجھ آئی نہیں آئی. یا استاذو, استاذو کہیں گے نا, تو اس کا مطلب ہے استاد. جب آپ کہیں گے اے میرے استاد, تو معلمی یا معلمی, تو اب وہ جو یا کا ایفیکٹ وہ مرکب کے اوپر نظر نہیں آتا. اب وہ معلّہ وہ اصل تو یا جو ہے وہ انڈیویجول کو بلانے کے لیے تو پتہ چل جاتا ہے, لیکن وہ جب یا رب العالمین, اچھا وہ میں آگے بتاتا ہوں, وہ آپ یا ایھا الذین آمنوا, نہیں وہ اور چیز ہے, وہ یا ایھا الذین آمنوا, ہاں وہ اس طرح بھی پکارتے ہیں. وہ یا کے ساتھ تو وہ آتا ہے, وہ الذین اور چیز ہے. وہ جو الذین وہ آگے شد ہے گردان, وہ علیحدہ گردان ہے. الذی اللذان اللذین اور اولئک کا شد ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے یا جو آپ چلیں آپ کہہ ہی دیا, چلیں یہاں سے آگے چلتا ہوں میں بتاتا ہوں. یہ رجل ہو گیا, فرض کیجئے اسی طرح الرجل, اگر فرض کیجئے یہ معرفہ آ جاتا ہے, اب وہ یہ یا الرجل نہیں کہیں گے, اس کے لیے وہ کہتے ہیں یا ایو, یا ایھا الرجل, جو آپ نے بولا تھا یا ایھا المدثر, یا ایھا المزمل, سمجھ آئی. تو وہاں المزمل ہے, یعنی وہ معرفہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پکارا جا رہا ہے نا. تو وہاں وہ جب معرفہ کو پکارتے ہیں تو ایھا کہتے ہیں, یا ایھا المزمل. آپ جو بول رہے تھے یا ایو, آگے ہے الذین آمنوا, وہ اس طرح سے ہے. تو یہ تو اس کے لیے آگے یہ مرد کو پکار رہے ہیں نا, تو اس کا مطلب ہے کہ اے جو پکار رہے ہیں, اے وہ لوگ, یہ اس کو موصولہ کہتے ہیں. الذی وہ جو کہ ایک شخص, الذین اے وہ لوگوں جو کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں مان لائیں. سمجھ آئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو پکار رہے ہیں کہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لائیں. تو یہ الذین کا مطلب ہے دوز ہو آر سیئنگ دس تھنگ, دوز ہو آر ڈوئنگ دس تھنگ, یا جی اس کو موصولہ کہتے ہیں. مطلب کسی بھی ذات کو کہتے ہیں نا, نہیں ذات نہیں, آپ کہتے ہیں کہ یہ قلم وہ ہے جو نیلے رنگ کے ہیں, ٹھیک ہے. هو اللہ الذی, اللہ وہ ذات ہے. آپ کہتے ہیں اللہ از ہی who has created all these things. قل هو اللہ, قل هو نہیں وہ ہے, وہ الگ ہے نہیں وہ اس کا تو اللہ زی تو نہیں آیا نا اس میں. هو اللہ الذی لا الہ اللہ الذی, اللہ وہ ہے, اللہ الذی لا الہ الا اللہ, اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے ساتھ کوئی معبود نہیں ہے. تو وہ جو آتا ہے نا کہ وہ جو کہ, وہ جو اللہ زی ہوتا ہے وہ جو کہ, the person who is, کیسے اس کو انگریزی میں کہیں گے, he who is this. تو الذین ہوتا ہے وہ جو کہ جمع کے لیے آتا ہے. اس کا مطلب ہوگا یا اے وہ لوگوں, جو ایمان, یہ اصل میں یا ایھا الرجال اصل میں آیا ہے, تو اس کو پکارنے کا یہ طریقہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں کہ جو who claim that they are Muslims or Muslims. یہاں یہ ہم پڑھ رہے ہیں یا ایھا الرجل, یا ایھا المدثر, یا ایھا المزمل, جو بھی اس طرح کے جو بھی الفاظ جو پراپر نون ہوتے ہیں.
اچھا فرض کیجئے اب عورتوں کے لیے کیا ہوتا ہے, یا طفلتو تو ہو سکتا ہے, مطلب آپ کہیں کہ طفلتن ہوتا ہے نا بچی, اس کو تو آپ پکاریں گے یا طفلتو, ٹھیک ہے. لیکن اگر فرض کیجئے کہ یہ بھی الف لام اس کے ساتھ لگ جاتا ہے, تو اب وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یا ایھا الطفلتو, اس کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں یا ایتو یا ایتھا الطفلۃ, مؤنث کے لیے یا ایتھا, وہاں تھا یا ایھا الرسل, یہاں یہ جو تا جو ایڈ کر دیتے ہیں نا وہ عورتوں کے لیے کرنا. اگر اس کے بعد پراپر ناؤن آ رہا ہے تو وہ تو پھر اس کی ضرورت ہی نہیں رہے گی, یا میں کہتا ہوں یا اپنی یا ام العائشہ, یا فار ایگزامپل وہ میں ابھی بتاتا ہوں. چلیں یہ آپ سمجھ گئے کہ آپ نے کسی عورت کو پکارنا ہے جو معرفہ ہے, مطلب یا فاطمہ تو آتا ہے جیسے, وہ تو چونکہ وہ معرفہ ہے وہ اسی طرح ہی رہتا ہے. لیکن فرض کیجئے طفلتن ہے تو وہ یا طفلتو کہہ دیں گے. تو یا اس کی دوسری مثال آسان جو ہے, جو نفس ہے قرآن مجید میں, کیونکہ وہ آیا ہے نفسن جو ہے یہ کیا ہے, مؤنث ہے, ہمارا جو نفس ہے مؤنث ہے. اب اس کو جب قرآن مجید میں آتا ہے تو اس کو وہ کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ. اب دیکھیے اسے ایک آیت کے اندر ساری عربی جتنی آپ نے پڑھی آ گئی ہے, تو یہاں وہ استعمال کریں گے یا ایتھا النفس, یا ایتھا النفس المطمئنہ. تو یہ جو نفس ہے وہ یہ پتہ چل گیا کہ یہ اب آپ پکار رہے ہیں اس کو, اللہ پکارے گا کہ یا ایتھا النفس, اے مطمئن نفس, ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی کہ ایتھا بتا رہا ہے. قرآن مجید میں یہ استعمال ہوا ہے مؤنث کے لیے ایتھا, مذکر کے لیے ایھا, یہ پکارنے کا طریقہ ہے, سمجھ آ گئی. نفس چونکہ مؤنث ہے, یا ایتھا النفس المطمئنۃ, کہ اے مطمئن نفس ارجعی الی ربکی. دیکھیے وہاں کیا آیا, ربکی, سمجھ آئی. ارجعی وہ ابھی نہیں آپ نے پڑھا, الی ربکی کیا مطلب ہے, ایک رب کی کی طرف جا. ارجعی ہوتا لوٹ جانا, راجعون سے, ٹھیک ہے, وہ آپ اس کو چھوڑ دیں, اس کا مطلب بتاتے کہ لوٹ جاؤ. ربی کی, حرف جر, ربی کی, ربو کا کیا ہوگا, سامنے بیٹھا اپنے رب کی طرف سامنے آ کے. ہاں جو آپ اس کو کہہ رہے ہیں تمہارا رب, ٹھیک ہے. کی وہ ربو کا, ربو کما, ربو کم, ربی کی اپنے رب کی مؤنث کے لیے نا, ربی کی, ربی کما, ربو کن. تو ربی کی چونکہ نفس کے لیے آ رہا ہے نا تو مؤنث آ رہی ہے. اچھا صحیح. ربی کی, اپنے رب کی طرف, یعنی تمہارا, یہ عورت نفس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تو لوٹ جا اپنے رب کی طرف, لوٹ جا الی ربکی راضیہ. دیکھیے آگے آتا ہے راضیتن مرضیتن. اب یہ کیا ہے, یہ راضیتن مرضیتن, یہ بھی مؤنث ہے, نفس کے بتا رہے ہیں. اور وہ یہ آپ چھوڑ دیں, یہ حال ہوتا ہے, نہیں مرکب توصیفی نہیں ہے, وہ ہے نفس کی صفات ہیں لیکن وہ صفت نہیں ہے. یہ اس کو عربی میں کہتے ہیں حال ہے, یہ اس کا, یعنی اس کی حال جو ہوتا ہے وہ بھی حالت نسبی میں آتا ہے. اگر کسی چیز کا آپ حال بتا رہے ہیں نا وہ آپ وہ بعد میں جا کے وہ پڑھیں گے. اسٹیٹ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کس اسٹیٹ میں جائے, تو وہ جو اسٹیٹ ہوتی ہے انسان کی وہ بھی حالت نسبی میں آتی ہے, وہ صفت نہیں ہے. مطلب روتا ہوا جائے, روتا ہوا جائے, ہنستا ہوا جائے, بھاگتا ہوا جائے, آہستہ آہستہ جائے, الٹا ہو کے جائے, سیدھا ہو کے جائے, صحیح اس کی اسٹیٹ ہے. اب وہ 3 بن گئے. اچھا جی, مور اور لیس یہی چیزیں ہم نے پڑھی تھی. چلیں وہ سن لیں. اللہ کا بھی صرف اللہ کے لیے اللہ معلوم اللہ
وہ بھی پکارنے کا طریقہ ہے، وہ علیحدہ علیحدہ نہیں ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ہما ہے کہ ان دونوں کا رب. اللہ ہما وہ اٹس پورا ورڈ ہے وہ.